السلام علیکم دوستو تاریخ میں تقریباً 110 سال قبل آزمائن حج اور عمرے کے لیے ٹرین سروس قائم کی گئی تھی، جو گردش زمانہ تلے آ کر جلد ہی بند ہو گئی، اور آج بہت کم لوگ اس ٹرین سروس کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جسے تاریخ کی کتابوں میں حجاز ریلوے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حجاز ریلوے حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ عظیم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا بھی ایک روشن اور تابناک باب ہے۔ یہ وہ سروس تھی کہ جس نے زائرین حرمین کو 2 ماہ کا سفر کم کر کے یک 55 گھنٹوں تک محدود کر دیا، اور اسی مناسبت سے سفری اخراجات بھی 10 گنا گھٹا دیے۔ حجاز ریلوے کی تعمیر کا آغاز 1 ستمبر 1900 میں عثمانی فرمانروا سلطان عبدالحمید ثانی کے تخت نشین ہونے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر کیا گیا، اور 8 سال بعد اسی تاریخ یعنی 1 ستمبر 1908 کو دمشق سے مدینہ منورہ تک 1320 کلومیٹر طویل ریلوے لائن مکمل ہوئی، اور پہلی ٹرین عثمانی مائدین سلطنت کو لیے دمشق سے روانہ ہوئی۔ مکمل منصوبہ دمشق سے لے کر مکہ مکرمہ تک ریلوے لائن بچھانے کا تھا، مگر پہلی جنگ عظیم کے بعد سے یہ لائن مدینہ منورہ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ دور جدید میں حجاج کرام کا حرمین شریفین کے لیے سفر جتنا آرام پرسکون ہے، دور قدیم کے حجاج اتنی سہولیات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوران سفر بے شمار آزمائشیں حجاج کرام کی منتظر ہوتی، لکو دک صحرا، بپھرتے دریا، فلک پوش پہاڑ، لٹیروں کے گروہ، سامان خوردنوش اور پانی کی کمیابی اور جنگلی جانوروں سے ٹکراؤ جیسی مشکلات سے نبرد آزما ہو کر حجاج کے قافلے سفر حج مکمل کر کے جب گھر واپس لوٹتے تو اہل خانہ خوشیاں مناتے۔ سفر حج سے قبل اہل خانہ اور دوستوں سے معافی تلافی کرنے کا رواج اسی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ زمانہ قدیم میں اکثر اوقات بادشاہ جب اپنے کسی امیر سے نالاں ہو جاتا اور اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیتا تو اسے حرمین کے سفر پر روانہ کر دیتا، اور راستے میں ہی بادشاہ کے کارندے اس امیر کو قتل کر کے کسی ویرانے میں ڈال دیتے، اور اس کی اہل خانہ اس کا انتظار ہی کرتے رہ جاتے۔ دوستو، مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے اپنے اتالیق بیرم خان سے یہی سلوک کیا تھا۔ زمانہ قدیم میں بلاد عرب اور اس کے اطراف کے علاقوں سے حجاج کے قافلے شام کا رخ کرتے اور دمشق میں اکٹھے ہو کر محمل شامی کے مرکزی قافلے میں شامل ہو جاتے۔ محمل شامی کے قافلے کا سالار، جسے امیر الحج کہا جاتا تھا، حجاج کو راستے میں بدوی قبائل کے حملوں سے بچانے اور مدینہ منورہ لے جانے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ دمشق سے مدینے کا راستہ 2 ماہ پر مشتمل تھا۔ راستے میں دیگر دشواریوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا خطرہ بدوی قبائلوں کے حملوں کا ہوتا تھا، جو حجاج کرام کو زیادہ راہ سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ حجاج کرام کو بہترین سفری سہولیات پہنچانے اور دوران سفر لاحق خطرات پر قابو پانے کے لیے ہر دور میں مسلم سلاطین نے ہر ممکن کوششیں کی۔ کاروانی راستوں پر حفاظتی چوکیاں بنوائی گئیں، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے حوض قائم کیے گئے، کاروان کی اونٹوں کے لیے چارے کے گودام بنائے گئے، اور بدوی قبائل پر قابو پانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ ہجوم در ہجوم زائرین حرم اور قطار در قطار اونٹوں کے قافلے جب چلتے تو بے آب و گیا صحرا میں رونقیں بکھیر دیا کرتے۔ یہ قافلے جہاں قیام کرتے وہاں ایک شہر سا بس جایا کرتا۔ صحرا کے بدوی قبائل ان قافلوں کا سال بھر انتظار کرتے، اور پھر معاشی تنگ دستی کے نام پر ان قافلوں کو نہ صرف لوٹ لیتے بلکہ بعض اوقات حجاج کو تاوان کے لیے گرفتار بھی کر لیا کرتے۔ عثمانی سلاطین نے ان قافلوں کی حفاظت کے لیے امیر الحج کے ساتھ رقوم اور جواہرات ساتھ بھیجنا شروع کیے، جو ان قبائل کو بطور تحائف پیش کیے جاتے، جس کے بعد حجاج کے قافلوں سے طارز نہیں کیا جاتا۔ بعد میں عثمانی افواج کا دستہ اور توپ خانہ بھی دمشق سے محمل شامی کے قافلے کے ساتھ جانے لگا۔ اس پس منظر میں 19ویں صدی عیسوی کے اواخر میں عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی کی مشیروں، جن میں عزت پاشا، شاکر پاشا، منیر پاشا اور دیگر شامل تھے، انہوں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ موجودہ استنبول تا دمشق ریلوے لائن کی توسیع کی جائے اور اسے مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ اور جدہ کی بندرگاہ تک لے جایا جائے۔ اگست 1898 میں عثمانی عمائدین کی مجلس میں مجوزہ ریلوے لائن کے منصوبے کے قابل عمل ہونے پر مشاورت شروع کی گئی،
اور 1 ستمبر 1900 کو اس منصوبے کا عملی آغاز ہو گیا اور اسے حجاز ریلوے کا نام دیا گیا۔ عثمانیہ ریلوے نیٹ ورک میں استنبول تا دمشق ریلوے لائن موجود تھی اور اب حجاز ریلوے کے تحت اس کی توسیع کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں ترک انجینئر حاجی مختار نے دمشق تا مدینہ زمینی سروے کیا اور پٹڑیوں کے لیے زمین پر نشانات لگانے شروع کیے۔ یہ تمام کام ترک انجینئر سے لیا گیا۔ اس کے بعد اس کا ٹھیکہ ایک برطانوی کمپنی کے ذمہ لگا، لیکن برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے ایک غدار محمود پاشا کے ذریعے ان نقشوں میں تبدیلی کروا دی، جس سے سلطان عبدالحمید غصے میں آ گئے اور انہوں نے برطانیہ سے یہ ٹھیکہ واپس لے لیا۔ پھر جون 1901 میں معروف جرمن انجینئر میسنر پاشا کے زیر نگرانی تعمیراتی کام شروع ہوا۔ اس کام میں جرمن انجینئرز کے ساتھ ساتھ اطالوی اور مونٹی نیاگرا کے ہنرمندوں نے بھی حصہ لیا۔ ان کے ساتھ ترک افواج کے 7,000 سپاہی بھی حجاز ریلوے کی تعمیراتی منصوبے میں شامل تھے۔ العلا سے مدینہ منورہ تک صرف مسلمان انجینئرز اور مزدور ہی تعینات کیے گئے۔ دمشق سے مدینہ منورہ تک 1302 کلومیٹر ریلوے لائن کے لیے عثمانی فوج کی 3 بٹالین متعین کی گئیں۔ شتربان کاروانوں کے مالکان کو اندازہ تھا کہ حجاز ریلوے کے بعد ان کے کاروانی کاروبار پر براہ راست اثر پڑے گا۔ مزید یہ کہ مقامی بدو قبائل بھی حجاز ریلوے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اس لیے انہوں نے حجاز ریلوے کے تعمیراتی کام میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیں، مزدوروں پر حملے کیے، پٹڑیاں اکھاڑ دیں اور انجینئروں کی رہائش گاہوں میں حملے کر کے انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ ترک حکومت کو اس مزاحمت کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے باقاعدہ ترک فوج اسی کام کے لیے متعین کی تھی۔ ترک سپاہ نے ان حملوں کو ناکام بنایا اور حجاز ریلوے کا منصوبہ کامیابی کے ساتھ بے آب و گیا کھائیوں اور ریگستانوں میں تکمیل پاتا رہا۔ تعمیر کے آغاز کے 8 سال بعد حجاز ریلوے کو مکمل کر لیا گیا اور سلطان عبدالحمید ثانی کے جشن تاج پوشی کے دن 1 ستمبر 1908 کو اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ اس دن نہ صرف عثمانی سلطنت بلکہ تمام عالم اسلام میں خوشیاں منائی گئیں۔ اس طرح دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر جو اونٹوں کے ذریعے تقریباً 2 ماہ میں طے ہوتا تھا اور اس پر اوسطاً 40 عثمانی پاؤنڈ خرچ آتا تھا، وہ سفر صرف 55 گھنٹوں اور 4.5 عثمانی پاؤنڈ کرائے تک سمٹ گیا۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک عرصے تک قدامت پسند حجاج حجاز ریلوے کو سفر حج کے لیے ناپسند کرتے رہے، کیونکہ ان کے خیال میں اونٹوں کا روایتی طریقہ سفر ہی اس مبارک سفر کے لیے مناسب ہے اور یہ آہنی اونٹ شرعاً ممنوع ہیں۔ حجاز ریلوے کی تعمیر کے دوران عثمانی خلافت کی طرف سے عالم اسلام سے اس کے تعمیری اخراجات میں حصہ لینے کے لیے اپیل کی جاتی رہی، اس لیے اس کی تعمیر میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی رقم شامل تھی اور پھر سلطان عبدالحمید نے اسے عالم اسلام کی ملکیت تسلیم کرتے ہوئے 1913 میں حجاز ریلوے کو اسلامی وقف قرار دے دیا۔ عرب دنیا کے نامور مورخ فواد المغامسی کے مطابق حجاز ریلوے کے لیے سب سے زیادہ عطیات برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے دیے گئے۔ اس زمانے میں ریاست دکن کے نظام خاندان کا نام نمایاں تھا۔ حجاز ریلوے زائرین حرمین کے ساتھ ساتھ عام مسافروں کے لیے بھی ایک انقلاب ثابت ہوئی۔ 2 ماہ تک صحرائی مشقتیں جھیلنے والے مسافر صرف 55 گھنٹے میں مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ براستہ دمشق سلطنت عثمانیہ کا رابطہ دارالحکومت قسطنطنیہ سے مدینہ منورہ تک ہو گیا۔ اب حجاز ریلوے کے اگلے مرحلے پر کام شروع ہونے کا وقت آیا، جس میں اسے مکہ مکرمہ تک پہنچانا تھا کہ جنگ عظیم اول شروع ہو گئی۔ جنگ کے پہلے سال یعنی 1914 میں تو حجاز ریلوے چلتی رہی، مگر عرب تحریک کی ابتدا کے ساتھ کہ جس میں شریف مکہ شاہ حسین بن علی نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی، حجاز ریلوے اور اس کی تنصیبات پر حملے شروع ہو گئے۔ اس طرح حجاز ریلوے کی سروس میں تعطل آنے لگا۔ رسوائے زمانہ لارنس آف عربیہ کا کردار حجاز ریلوے کی تباہی میں بہت نمایاں ہے۔ اس نے بدوی قبائل جو پہلے ہی حجاز ریلوے کے مخالف تھے، ان کے جتھے بنا کر ریلوے لائن اکھاڑنے پر لگا دیے۔ جنگ عظیم کے شروع میں حجاز ریلوے نے فوجی سامان کی ترسیل میں اہم کردار ادا کیا، مگر جلد ہی عملی طور پر اس کی سروس میں تعطل آنے لگا اور پھر 1920 میں حجاز ریلوے مکمل طور پر بند ہو گئی۔
دوستو اس طرح عالم اسلام کے کثیر سرمائے سے قائم ہونے والی حجاز ریلوے جو زائرین حرمین کے لیے ایک نعمت تھی، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں عصبیت کا شکار ہو کر برباد ہو گئی۔ معاہدہ سیوریج جس کے تحت جنگ عظیم اول کے بعد شکست خوردہ عثمانی سلطنت کی مقبوضات کی اتحادی طاقتوں میں بندر بانٹ کی گئی، اس میں عظیم حجاز ریلوے کی تنصیبات بھی عرب علاقوں کے ساتھ ہی تقسیم کر دی گئیں، مگر پھر بھی حجاز ریلوے دوبارہ مکمل طور پر نہیں چل سکی۔ جون 1926 میں مکہ مکرمہ میں منعقدہ اسلامی کانفرنس میں واشگاف انداز میں اعلان کیا گیا کہ حجاز ریلوے اسلامی وقف ہے اور جنگ عظیم کی فاتح اقوام اس کا انتظام مسلمانوں کے حوالے کر دیں تاکہ مسلمانوں کی ایک تنظیم بنا کر حجاز ریلوے کو دوبارہ فعال کیا جا سکے، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 1931 میں مفتی اعظم فلسطین نے اعلان کیا کہ حجاز ریلوے کی تنصیبات مسلمانوں کے حوالے کر دی جائیں، مگر عرب مقبوضات پر قابض برطانوی اور فرانسیسی حکومت نے نہ مانا۔ 1945 میں شام نے آزادی حاصل کی تو حجاز ریلوے کو ایک وقف بورڈ کے تحت شروع کر کے آثار پیدا ہوئے، مگر بدقسمتی سے 1948 میں عالم عرب کے سینے پر خنجر گھونپتے ہوئے اسرائیل کی ریاست قائم کر دی گئی۔ اس طرح دریائے اردن کے پار کی تنصیبات صہیونی قبضے میں آ گئیں اور حجاز ریلوے کی بحالی کا امکان دم توڑ گیا۔ 1954 اور 1955 میں سعودی حکومت کے خرچ پر شام اور اردن کے درمیان ریلوے ٹریک کی مرمت کی گئی۔ اس ٹریک پر ایک چھوٹی سی ٹرین آج بھی دمشق سے اردن کی سرحد تک مال برداری کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔